نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اردو یعنی اردو گرامر کے اس 16ویں حصے میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم نے گزشتہ اسباق میں اسم کے بارے میں سیکھا تھا کہ اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اسم عام اور اسم خاص۔ پھر اسم عام کے بارے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اسم عام کی 5 قسمیں ہیں، اسم عام کی 5 قسمیں ہیں۔ اس کی مکمل تفصیل آپ حضرات کے سامنے گزر چکی کہ اسم عام کی 5 قسمیں ہیں: اسم ذات، اسم کیفیت، اسم آلہ، اسم ظرف اور اسم جمع۔ آج کے اس سبق میں، آج کے لیسن میں یعنی پارٹ 16 میں ہم اسم خاص کے بارے میں جانیں گے۔ اسم خاص، جس طرح اسم عام کی 5 قسمیں ہیں، اسی طرح اسم خاص کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ وہ ہیں اسم علم، لقب، خطاب، تخلص اور عرف۔ یہ 5 قسمیں ہوتی ہیں اسم خاص کی: اسم علم، لقب، خطاب، تخلص اور عرف۔ تو اسم علم، جس طرح اسم خاص کی 5 قسمیں، اس کی پہلی قسم جو ہے وہ اسم علم۔ اسم علم اس اسم کو کہتے ہیں، اسم علم وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کو ظاہر کرے، اسے اسم علم کہتے ہیں۔ اس طرح ہم نے اسم خاص اور معرفہ کی تعریف پڑھی تھی کہ معرفہ وہ اسم ہے یا اسم خاص وہ اسم ہے جس سے کوئی خاص نام، کوئی خاص شخصیت، کوئی خاص جگہ، کوئی خاص چیز کو جانا جائے، اسے اسم خاص کہتے ہیں اور اسے معرفہ کہتے ہیں۔ وہی تعریف اسم علم کی ہے۔ اسم علم وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کو، یعنی خاص جگہ، خاص چیز کو ظاہر کرے، اسے ہم اسم علم کہتے ہیں۔ اب مثال میں آپ کو اسم علم کی کچھ مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ کسی کا نام عمر ہے، ظاہر ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نام عمر ایسا ہے جس سے ہر مسلمان، ہر خاص و عام جس سے واقف ہے۔ تو ایسا نام، ایسی شخصیت جو مشہور ہو، یعنی وہ نام لیا جائے تو فوراً وہ شخصیت ذہن میں آئے، اسے اسم علم کہتے ہیں۔ اسی طرح دلی ہے، دہلی ہے، ممبئی، یہ خاص شہر ہیں، خاص جگہیں ہیں، ان کا نام دہلی۔ اب ظاہر ہے دہلی کا نام لیا جائے گا، ہر خاص و عام، امیر غریب کوئی ہو، ہر ایک کے ذہن میں فوراً دہلی کا تصور آئے گا کہ دہلی وہی شہر ہے جو ہمارا کیپٹل ہے، ہماری راجدھانی۔ اسی طرح لال قلعہ ہے، لال قلعہ کو کون نہیں جانتا ہے، لال قلعہ سے ہر کوئی واقف ہے۔ تو ایسے اسما، چاہے وہ کسی شخصیت کے نام ہو، کسی جگہ کے نام ہو یا کسی چیز کے نام ہو، ان تمام اسما کو جو مشہور ہیں اور جن کا نام لے کر اس کی شخصیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ان جگہوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ان چیزوں اور اشیاء کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ایسے جتنے بھی اسما ہیں انہیں ہم علم کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہیں خانہ کعبہ، یعنی جو کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، تو بیت اللہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تو اس کے اندر خانہ کعبہ، ظاہر ہے کعبہ سے کون واقف نہیں ہے، کعبہ یہ بھی علم ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں جو نام ہیں، مشہور نبی دونوں گزرے ہیں اور مشہور شخصیت ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، تو ان دونوں کے نام سے بھی ہر کوئی واقف ہے۔ تو ایسے اسما جن سے ہر کوئی واقف ہو، جو خوب مشہور ہوں، انہیں علم کہتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے اوپر مثالوں میں نے کہا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری خلیفہ ہوئے،
تو دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اب کوئی بھی اگر یہ جملہ کہے حضرت عمر دوسرے خلیفہ ہوئے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور دوسرے خلیفہ سے ہر کوئی واقف. تو ایسے نام کو، یعنی جو مشہور، جس سے ہر کوئی واقف ہو، جس کو تحقیق کی ضرورت نہ پڑے، جس کے بارے میں سوچنے کی اور فکر کی ضرورت نہ پڑے، ان تمام اسماء کو علم کہتے ہیں. اسی طرح ہم کہیں ارسطو یونان کا ایک فلسفی ہے یا فلسفی تھا. ارسطو یونان کا ایک فلسفی تھا. اب ظاہر ہے ارسطو کو ہر کوئی جانتا ہے، ہر پڑھا لکھا جانتا ہے کہ ارسطو کون ہے، بقراط کو جانتا ہے، سقراط کو جانتا ہے، جتنے بھی فلسفی گزرے ہیں ہر ایک سے واقف ہے. اب ارسطو کا نام لیا جائے گا تو فوراً ذہن میں وہی ارسطو آئے گا، اس کی جگہ پر کوئی دوسرا نہیں آئے گا جس کو آپ بقراط کہہ رہے ہو، سقراط کہہ رہے ہو یا ارسطو کہہ رہے ہو، بلکہ ارسطو سے مراد وہی ہے جو یونان کا فلسفی تھا. اسی طرح یہ کہا جائے کہ تاج محل آگرہ میں ہے. ظاہر ہے تاج محل آگرہ میں ہی ہے، کوئی انگلینڈ یا جاپان امریکہ میں نہیں ہے. تاج محل آگرہ میں. اب تاج محل تو مشہور ہے، دوسرے آگرہ بھی مشہور ہے. تو اگر تاج محل کوئی ذکر کرتا ہے تاج محل کا، تو فوراً ذہن میں وہی تاج محل آئے گا جس کو شاہ جہاں نے ممتاز کی یاد میں بنایا تھا، اس کی محبت میں بنایا تھا. وہی تاج محل ہمارے ذہن میں آئے گا. تو تاج محل یہ بھی علم ہے، آگرہ یہ بھی علم ہے. تو وہ تمام اسماء، وہ تمام نام، چاہے وہ کسی شخصیت کے ہوں، چاہے وہ کسی جگہ کے ہوں یا کسی چیز کے ہوں، ان تمام اسماء کو جو مشہور ہیں، جن کے بارے میں ہمیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اسے ہم علم کہتے ہیں. آج کے سبق میں بس اتنا ہی. پھر اگلی بار آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے اس میں خاص کی دوسری اقسام کے ساتھ. جیسے کہ میں نے بتایا اس میں خاص کی 5 قسمیں ہیں، تو اس کی دوسری قسمیں انشاءاللہ اگلے اسباق میں آئندہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.